بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ڈاکٹر آصف صاحب، اساتذہ، مینجمنٹ آف نسٹ اینڈ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آواز نہیں آئی؟ اب آئی. تھینک یو. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے آپ نے یہاں پہ بلایا اور آج کی شام کا میں آپ کی حصہ بنا، اور مجھے یہ جان کر اور یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے ینگسٹرز میں بہت ٹیلنٹ ہے، باصلاحیت ہے ہماری نئی نسل. اینڈ آئی ایم ویری آپٹمسٹک اباؤٹ پاکستان اینڈ پاکستان's future. اینڈ اٹ از بیکاز آف یو. یہ ہماری یوتھ ہے جو پاکستان کا برائٹ فیوچر آگے نظر آ رہا ہے. وہ آپ لوگوں کے ٹیلنٹ اور آپ لوگوں کی صلاحیتوں کی وجہ سے. ہر فیلڈ میں ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نوجوان دنیا میں کسی بھی شعبے میں کہیں بھی ہوں کسی سے کم نہیں ہیں. اور آج جو میں نے یہ دیکھا آپ کی پرفارمنسز انگلش اور اردو دونوں میں، اور میں اس لیے اردو کی ایڈوانٹیج لے رہا ہوں کہ میں نے بڑی اچھی طرح سے آپ کی اردو کو سنا ہے. اور اردو انگلش بولنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، لیکن اردو کا بولنا بھی بہت ضروری ہے اور اس کا تلفظ کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے. انگلش کا اگر تلفظ ایکسنٹ آپ کا بہت اچھا ہے، دس از ویری گڈ، لیکن اگر اردو کا تلفظ اچھا نہیں ہے اور ہم اکثر غلطی کو غلطی بولتے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ غلط بول رہے ہو. تو مجھے بڑا اچھا لگا، ایک نوجوان یہاں پہ جب پڑھ رہے تھے تو اس نے جو لفظ استعمال کیا 2 بار غلطی، اور یہ بڑا غلط العام ہے. مطلب اور یہ ہم اکثر بہت سے لفظ جو ہیں ان کا تلفظ کا خیال نہیں رکھتے، اور جس سے میننگ بھی بدل جاتے ہیں، جس سے اس کا جو اس کا اصل روح ہوتی ہے وہ بھی آگے تک نہیں پہنچ پاتی. اور ویسے بھی لفظوں کو اوور آل میس کمیونیکیشن میں یہ بتایا جاتا ہے، اور یہیں سے میس کمیونیکیشن کی بگننگ ہوتی ہے کہ لفظ جو ہیں وہ ناقص ترین ذریعہ ہے، لیکن مجبوری ہے. کیونکہ میں جو کچھ دیکھتا ہوں اس دیوار کے پیچھے، وہ میں لفظوں میں اسی طرح سے بیان کرنے سے قاصر ہوں. میں 100% آپ تک وہ احساس کو، اس ایکسپریشن کو نہیں پہنچا سکتا. لیکن میں سب کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. ججز نے تو فیصلہ کیا ہوگا، لیکن مجھے بہت ٹیلنٹ نظر آیا. جیسے ایک سیکنڈ لاسٹ پارٹیسپینٹ تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں. آئی تھنک ون ہو واز ٹاکنگ اباؤٹ گاڈ. وہ لفظ کا سہارا اتنا نہیں لے رہے تھے جتنا ایکسپریشن کا سہارا لے رہے تھے. اور ایکسپریشن بہت ضروری ہے. ہمارے ہاتھوں کا استعمال، ہمارے چہرے کے مسلز، ہماری آنکھوں کے پتلیاں، ان کا جھپکنا، ان کو بھینچنا، اور اس سے آپ اپنی آنکھوں سے بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، اور وہ پیغام جو آپ اندر محسوس کرتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. تو ایکسپریشن بہت ضروری ہے، جس میں باڈی لینگویج ہم کہتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے. اگر ہم ہاتھ باندھ کر اور کندھوں کو باندھ کر اور بالکل اسٹیگننٹ ہو کر بولیں گے تو ہماری گفتگو میں وہ میننگ فل ایکسپریشن نہیں ملے گا، وہ اس طرح سے کنوے نہیں ہوگا، وہ کمیونیکیٹ نہیں ہوگا. اینی وے میں آپ سب کو، آرگنائزرز کو خاص طور پہ مبارکباد دوں گا کہ بہت اچھا آرگنائز کیا. اور پارٹیسپینٹ جتنے بھی تھے سب نے اپنی اپنی جگہ پہ بڑی محنت کی، اور سب کے اندر ٹیلنٹ ہے. اور میں نے ابھی ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کے ہاں ڈرامٹک سوسائٹی کو ہم اس کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ سب سے پہلے ان کو وزٹ کروائیے. ہمارے ہاں آج کل بہت اچھی ایگزیبیشن، بہت بڑی ایگزیبیشنز چل رہی ہیں. ایک صادقین صاحب کی اور ایک
آج ہی ہماری اناگوریشن ہوئی ہے فیض صاحب کے حوالے سے. ان کے اشعار کو کینوس پر کنورٹ کیا ہے اسلم کمال صاحب نے. اس کی آج نمائش اناگوریٹ ہوئی ہے, وہ بھی اٹ از دیئر ڈسپلیڈ. آپ لوگ آئیے, اس کو وزٹ کیجیے. اور باقی ہمارے ہاں جو ایکٹیویٹیز ڈرامے اور میوزک کے حوالے سے ہوتی ہیں, کلاسز ہوتی ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں, ہم آپ کو گاہے بگاہے اس کو انفارم بھی کرتے رہیں گے. اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو پوری طرح سے اسی طرح سے آپ رسپانس کریں. اور ان بچوں کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو, اور یہ جو ہمارا فیوچر ہے, اور جتنا ٹینس ماحول ہے, جتنا یہ ٹینس ماحول میں پڑھتے ہیں, یہ بڑی ہمت ہے. اور آج ہمیں اپنے آرٹ کو اور کلچر کو آگے بڑھانا اور اپنے ہیریٹیج کو, اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ہیریٹیج ابھی بہت سی کلاسیکل چیزیں آپ نے یہاں ڈھونڈ کے لائے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ہاں بہت کچھ ہے. اگر یہ کتابیں ہیں تو یہ کتابیں بھی ہمارا سرمایہ ہے, اور یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے, اور یہی ہماری پہچان ہے. کیونکہ نیشنلسٹ ہونا بہت ضروری ہے. ہم کچھ بھی بن جائیں, میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سچے پاکستانی نہیں ہیں تو پھر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہمیں اور آج ہمارے ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر ایک دیانتداری اور سچائی کو پیدا کریں, اور اس سچے رشتے کو پیدا کریں جو ایک ماں کے ساتھ ایک بچے کا ہوتا ہے. وہی ہمارا اس دھرتی کے ساتھ ہے, کیونکہ یہی ہماری ماں ہے اور یہی ہماری پہچان ہے. کیونکہ پھول جو اپنی مٹی سے اگتا ہے وہ بھلے جتنے مرضی اس میں کانٹے ہوں, لیکن جو اس کی خوشبو ہے اس کا نعمل بدل کوئی بھی نہیں. چاہے پھول پیرس سے آ جائے یا نیو یارک سے آ جائے, لیکن جو چیچو کی ملیا کا گلاب ہوگا وہ ہے اصل ہمارا رنگ, ہماری خوشبو, اور اس کو پھیلنا ہے. اور یہی ہماری کوشش ہے آن بہاف آف پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس. ہم اپنے کلچر کو آگے لے کے چل رہے ہیں, اور آج کل جس ٹیررزم کا اور جس دہشت گردی کے عالم میں ہم ٹینس ہیں, ہماری قوم ٹینس ہے, اور ہمارے پاکستان کے چہرے کو جس طرح سے بگاڑا گیا ہے, اس کو سنوارنا بھی ہم نے ہے, اس چہرے کو نکھارنا بھی ہم نے ہے. اور ہم اپنی صلاحیتوں سے, اپنے آرٹ سے, اپنے کلچر سے, اپنی ویلیوز سے ان کو ایکسٹینڈ کریں اور اپنی نئی نسل تک پہنچائیں. یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے, اور ہمارے جیسے اداروں کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ تک وہ ساری چیزیں پہنچائیں, اور آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہم انگیج کر سکیں, آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کر سکیں, اور آپ لوگوں کو ہم زیادہ سے زیادہ مواقع دے سکیں. آپ جہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور تعلیم میں نام پیدا کرتے ہیں, وہاں آپ کے اندر یہ آؤٹ لیٹ ہونا چاہیے. آپ شاعری کرتے ہیں, آپ کو کرنی چاہیے. آپ پینٹنگ پہ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کرنا چاہیے. آپ میوزک میں دلچسپی لیتے ہیں, آپ کو اس میں بھی ٹائم دینا چاہیے. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے, یہ آپ کی روح کے لیے بہت ضروری ہے, اور آپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور پھر ہم بہت سے نام بھی پیدا کرتے ہیں. ہمارے یہی ینگسٹرز جو ہیں آگے چل کے بہت بڑے بڑے نام بنیں گے جو پاکستان کا نام روشن کریں گے. ایک بار پھر بہت شکریہ. میں شکریہ ادا کروں گا آپ سب کا. آئی ایم فیلنگ آنرڈ ٹو بی ہیئر, اینڈ اٹ از ریئلی اے گریٹ پلیجر فار می. پاکستان زندہ باد.